کہ ایک زمانے میں فضا ہموار کی گئی، جی شیعہ حافظ نہیں ہوتے ہیں، جی شیعوں کو تلاوت قرآن مجید کا سلیقہ نہیں، اصل معاشرتی سطح پر افواہوں کی گنجائش بھی ہوتی ہے اور ان کو راستہ بھی مل جاتا البتہ ہے ان افواہوں پروپیگنڈوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ زبردست۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو ہمیں جو دوری کے اور اتحاد کو توڑنے کے فیکٹرز ہیں بنیادی طور پر انہیں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی شدید اس پہ کہا ہم لوگ وحدت کو اور اتحاد کو وقت کا ہنگامی ضرورت نہ سمجھیں، ہنگامی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا سمجھ کے نہیں بلکہ حکم قرآن، صحیح حکم قرآن واعتصموا بحبل اللہ، یعنی یہ حکم قرآن سب کے سب جميعاً یہ کام کرنا، کیونکہ امت کا دل تو تڑپ رہا چاہے کہیں کے بھی ہو، ٹھیک ہے، کچھ عیاش لوگوں کو چھوڑ دے جن کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، فعال نہ بنو بلکہ فعال بنو۔ اور اس بحث میں عوام کو اگر الجھایا جائے گا تو نقصان ہو جائے گا، کیونکہ عوام پھر سب کو اتار بھی دے گی۔ بہت سارے اختلافات کی جو ایک وجہ ہوتی ہے وہ فقط سوء ظن، جو ایسا صحیح ہے، حقیقت سوء ظن کے لفظ انہوں نے یہ ہمارے بولا، گھروں میں سوء ظن۔ ہے کہ اماں جو بات کر رہی ہیں وہ گھروں کسی اور سے متعلق کر رہی ہیں، جی اور یہاں جو بہو ہیں ہاں، وہ اس سمجھ رہی کہ میری پیدا گھروں کے اندر چھوٹے یونٹ میں بھی قربانی پھر وہ شرارہ منتشر کرنے کے لیے شروع ہو جاتی جی ہاں۔ ایاکم الظن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ حضرات، اولاً میں ہفتہ وحدت کی آپ سبھی کی خدمت میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تحفہ درود و تحیت و صلوات و سلام بارگاہ محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام میں عقیر ایک چھوٹا سا طالب علم حیدر عباس رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک ممتاز عالم اہل سنت جناب مولانا حضرت مصطفیٰ مدنی صاحب، اور اسی طرح ہمارے شیعہ عالم دین جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا اختر عباس جون صاحب۔ گفتگو شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے بیان کیا انما المؤمنون اخوہ، صاحبان ایمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور دوسری طرف قاری صاحب ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو افتراق و انتشار سے بچاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو۔ فی الحال ہمیں تفسیر کی بحث میں نہیں جانا ہے کہ یہاں پر حبل اللہ سے مراد کون ہے، اور اس سلسلے میں مفسرین کے آراء، چاہے وہ شیعہ مفسرین ہوں یا اہل سنت مفسرین ہوں، نظریات اپنی جگہ محفوظ ہیں۔ ہمیں سر دست آج کے اس پرفتن دور میں اپنے جوانوں کے درمیان بالخصوص اس بات کو راسخ کرانا ہے کہ نہیں، موجودہ دور میں ہمیں اپنے دشمنوں کا کھل کر مقابلہ کرنا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اور ہمارا مشترکہ دشمن سر فہرست وہ ہے ابلیس، وہ ہے شیطان۔ جی بسم اللہ۔ جو آپ نے تمہید باندھی ہے الحمدللہ اتحاد و اتفاق پر بہت بنیادی چیز ہے۔ جب تک ہمارے ذہنوں میں، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں خاص طور پر یہ بات راسخ نہیں ہوگی کہ اتحاد کیسے کیا جائے اور کیوں کیا جائے، جی ہاں، تب تک وہ اس کی طرف راغب نہیں ہوں گے، اور آج کی یہ گفتگو انشاءاللہ اس کے لیے ایک راگوشہ تمہید بنے گی، بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ تو نوجوانوں کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ہمارے لیے اتحاد ایک بڑی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہم ایک دین اور ایک مقصد پر چلنے والے ہیں۔ اگر ہمارا دین ایک ہے اور ہمارا مقصد ایک ہے، جس دین میں ہماری کامیابی ہے اور جس دین کی سربلندی میں ہم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے، اپنا رول ادا کرنا ہے، تو ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ اکیلے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول بنایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے آپ کے اس دعوت کو آگے بڑھایا اور جن لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا بحیثیت نبی، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، میں یہیں پر آپ کی بات روکوں گا۔ مولانا، میں نے ایک مقالہ پڑھا تھا جو جامعۃ الازہر مصر الازہر یونیورسٹی کے پروفیسر عبد المتعال سعیدی صاحب کا تھا۔ اچھا ایک آرٹیکل انہوں نے علی ابن ابی طالب اور تقلیب مذاہب اسلامی کے عنوان سے مفصل مضمون لکھا ہے، اور انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ امت مسلمہ میں اتحاد اسلامی کی داغ ڈالنے والی ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اور اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ تمام برادران کی بزرگوار کی خدمت میں اور پوری امت کی خدمت میں ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس عظیم کردار کو سمجھنے اور اس راہ کو
اپنی زندگی میں لانے کے لیے اللہ ہم سب کو توفیق دے. انشاءاللہ. جی ایک بہت ہی اتحاد جو ہے ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں بہت ہی وسیع گنجائش ہے، اور آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ذات گرامی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، تو اس کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تفرقے سے بچانے کے لیے امت کو امیر المومنین کا بہت ہی عظیم کردار رہا ہے، کیونکہ لوگوں نے کوشش کی، لیکن بنیاد ڈالنا یہ تو ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی پلٹتی ہے بات، کہ آگے رسول اللہ نے کس طرح سے مہاجر اور انصار کو، جی ہاں، اوس و خزرج کو، مختلف قبیلے کے لوگوں کو، غلام اور سرداروں کو، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. اصل رسول اللہ نے اپنی حکومت کی بنیاد ہی اسی پہ رکھی، کیونکہ مکے میں حکومت تو تھی نہیں، اور مکے جیسے شہر کو رسول اللہ نے چھوڑا بھی اسی لیے کہ مکے میں یہ صلاحیت نہیں دیکھی 53 سال زندگی گزارنے کے بعد کی 52 سال سے زیادہ، کہ مکے میں ایک اسلامی نظام قائم ہو سکے. اس کی گنجائش اور اس کی آمادگی مدینہ کے لوگوں نے دکھا دی تھی. 3 سال سے تقریباً رسول اللہ کے پاس آنا، 1 2 پھر 12 پھر 72 70 72 لوگوں کا آگے بیعت کرنا، اور یہ آمادگی ظاہر کرنا کہ ہم آپ کے لیے تیار ہیں ہر قربانی دینے کے لیے. یہ تو ٹھیک ہے، ان کی نیت تھی اور پاکیزہ نیت تھی، اور رسول اللہ نے آمادگی کی. لیکن رسول اللہ وہاں پہنچنے کے بعد جب چاہتے ہیں کہ ایک اسلامی نظام قائم ہو، اور اسلامی نظام کے ساتھ صرف مدینہ، صرف مکہ، صرف عرب نہیں بلکہ پوری بشریت کو قیامت تک اس سے فائدہ پہنچے، اور ایک الہی نظام سے جب بھی لوگ متوجہ ہوں، جب بھی مسلمان یا غیر مسلمان کوئی متوجہ ہو اس کی طرف آنا چاہے، ایک ایسا نظام جب قائم کرنا چاہا، تو اس کا رسول اللہ نے ابتدائی طور پر جو سب سے زیادہ ضرورت محسوس کی وہ یہ کہ جو یہاں پہ تفرقے ہیں، جو دوریاں ہیں، جو طرح طرح کے بہانے جو بھی ہمارے اسی جہالتوں کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، خاندان، قوم، امیر، غریب، سردار، یہ قبیلہ، وہ قبیلہ، یہ خاندان، وہ شہر، وہ زبان، یہ سب کے سب رسول اللہ نے ہٹا کے، نہ عرب، نہ عجم، نہ زبان، نہ قبیلہ، کلکم واحد، بالکل آباؤکم واحد، اور سب کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری اس مدینہ کی زندگی میں، چونکہ یہاں مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے تھے، اور بار بار یہ تاریخ میں تو کئی جگہ ذکر ہے کہ یہودی کس طرح سے آگے اکساتے تھے قبیلے والوں کو، اوس و خزرج کو، اور جہاں بھی رسول اللہ اس مسئلے کو سنتے تھے کہ فلاں جگہ 2 لوگ بڑھ گئے ہیں، یا وہ قریب ہو گئے ایک دوسرے سے، یا کچھ بحث کر رہے ہیں، رسول اللہ سارے کام کو چھوڑ کے وہاں پہنچتے تھے تاکہ اس تفرقے کو پنپنے نہ دیا جائے، ذرا بھی نہ پنپنے دیا جائے. تو اس طرح سے بنیاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی. لیکن امیر المومنین کے زمانے میں ایک بہت ہی شدید اختلاف ہونے کے امکانات تھے. کوشش کی گئی، باقاعدہ کوشش کی گئی، اور کچھ پرانے مسائل تھے، کچھ جدید مسائل تھے، وہ دوبارہ پلٹ کے آنے کے خطرات تھے. لیکن وہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں امت مسلمہ کو واحد رکھنے کے لیے، جوڑنے کے لیے رسول اللہ کے بعد اگر کسی ذات نے سب سے بڑی قربانی دی اور سب سے زیادہ جو ہے ایک دوسرے سے مل کر امت کو واحد رکھنے کی کوشش کی، اس میں مدارہ کیا، وہ امیر المومنین کی ذات تھی جو ایک عظیم قربانی کے ساتھ جو ہے باقی رکھا. الحمدللہ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت الحمدللہ ایک فضا ہموار ہو چکی ہے، اور سلام ہو اس مرد آہن، اس مرد مجاہد جسے دنیا خمینی کے نام سے جانتی ہے. انہوں نے واقعی حکمت عملی اختیار کی، اور ایک کم سے کم ہم ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی بز میں جانا بھی گوارا کر رہے ہیں. اور خود حضرت مولانا کانفرنس میں جو نہج البلاغہ سے متعلق تھی شرکت بھی کرتے ہیں، اسی شہر لکھنؤ میں اپنی تقریر سے بھی نوازتے ہیں. ہمارے شیعہ علماء کی تقاریر کو سنتے بھی ہیں، اور یہ خود اپنے آپ میں ایک لائق تحسین عمل ہے. لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے واقعی میں کیا ہم سنجیدہ ہیں، کس حد تک کوششیں ہو رہی ہیں؟ چونکہ کبھی کبھی شرپسند عناصر کی طرف سے کچھ شرارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں، کسی بھی طرف کا ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں بھی ضرورت ہے کہ ہم سر جوڑ کر بیٹھیں، اور یہ دور وہ دور ہے جس دور میں ہم اپنے اختلافات کو فراموش کر سکتے ہیں. بالکل، حالات ہی ایسے حالات، عالمی پیمانے پر بھی حالات، ملکی سطح پر بھی، اور ملکی سطح پہ جو حالات دکھ رہے ہیں، یعنی جو چیز انسان محسوس نہیں کر رہا تھا وہ باقاعدہ محسوس کر رہا ہے پوری دنیا میں، اور خاص کر اپنے ملک میں. تو یہ چیز جو تھوڑا مشکل دکھ رہی تھی وہ آسان ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ کوششیں ایسی جاری رہیں گی تو اس کا اثر بھی ہوگا. چونکہ دیکھیں تفرقہ، معاف کیجیے کہ میں آپ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیں گے، آپ بزرگوار ہیں، تفرقہ اور یہ چیزیں یہ فطری چیز تو ہے نہیں. اللہ نے انسان کو تفرقے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے.
تو یہ چیزیں جو ہے غیر فطری ہیں اور اس سے کسی مشکل کا حل نہیں ہوتا. جیسے قرآن نے حق و باطل کی مثال دی. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفرقات جو ایک بہت بڑے باطل کا جو ہے مظہر ہے اور حق کا مظہر اتحاد ہے. جیسے قرآن نے مثال دی سورہ رعد میں کہ جو ہے باطل جو ہے وہ جھاگ جیسا ہے. جی ہاں جی ہاں، اور جھاگ کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی. صحیح. فَأَمَّا الزَّرْدُ فَيَذَرُ جُفَاءً، بہت جلدی یہ چلا جانے والا. لیکن بہرحال جھاگ کو جانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے پانی کا ایک سیلاب چاہیے. ایک پانی کے سیلاب چاہیے. پانی کے قطرہ تو ٹپکے اس پر، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ایک حق کا قطرہ اس پر ٹپکے ایک کوشش کی جائے انشاءاللہ. میں ایک شیعہ جوان ہونے کے ناطے ایک بات عرض کر رہا ہوں. میں نہیں مولوی صاحب اور عالم دین اور طالب علم اور فاضل اور یہ سب کچھ نہیں. کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، چونکہ ہمارا جوانوں سے رابطہ زیادہ رہتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے کوششیں بہت ہیں، ہم مستقل پروگرامز بھی کرتے رہتے ہیں. ہماری طرف سے مثلا وحدت اسلامی سے متعلق سیمینارز، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اہل سنت یعنی یہاں سے لے کر یو پی سے لے کر کے ہم ہندوستان کے دیگر اسٹیٹس کی بھی بات کر سکتے ہیں، دیگر شہروں کی بھی بات کر سکتے ہیں، لکھنؤ سے باہر نکل کر کے، حتیٰ ملک سے باہر نکل کر کے مثلا ایرانی اسلامی تک جا سکتے ہیں، پڑوسی ملک تک جا سکتے ہیں. لیکن خود اہل سنت حضرات کی جانب سے اس قسم میں یا اس قسم کے اقدامات کی کمی، میں تو چاہوں گا کہ آپ اس کی اگر کوئی صفائی پیش کر دیں تو شاید جو دلوں میں تھوڑی بہت سوال ہے وہ اچھا ہو جائے گا. دیکھیے بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم کر رہے ہوتے ہیں، طے بات ہے وہ ہمارے سامنے بھی ہوتا ہے اور ہم اس میں رس بس جاتے ہیں تو زیادہ محسوس ہوتا ہے. کوششیں ہیں لوگوں کی طرف سے کافی ہیں. مجھے یہاں بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو بہت ساری کوششیں کرتے رہتے ہیں. لکھنؤ میں بھی کئی لوگ ہیں جی. لیکن ایک بڑے پیمانے پر جو کوشش ہونی چاہیے وہ دراصل عملی کم ہے، گفتگو کی زیادہ ہے. یعنی اہل سنت والجماعت کی طرف سے کانفرنسیں ہوتی ہیں، اس میں لوگ بلائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں. ایک بات جلدی سے کہہ دوں بہنوں قوسین، جی مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے یہاں مراج اعظام میں ان کا شمار ہوتا تھا. ایک بڑی عظیم شخصیت، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ تم قوال نہ بنو بلکہ فعال بنو. جو آپ نے کہا نا ہمارے یہاں باتیں زیادہ تر صرف تو کیا ہوتا ہے کانفرنسوں کی سطح پر یا بڑی میٹنگوں یا بڑے پڑاؤں کی سطح پر ہوتا ہے. آپ جو نوجوانوں کی سطح پر کر رہے ہیں دراصل اس کی ضرورت ہے. تو چونکہ آپ اس میں ایکٹیو ہیں تو اس لیے بنیادی طور پر آپ کو زیادہ محسوس ہوتا ہے. تو یہاں پہ جیسے بہت سارے لوگ ہیں ایسا کرتے ہیں، وحدت کے نام پہ چیزیں کرتے ہیں. اصل ابھی جو یہاں کی صورتحال ہے جو ملکی سطح پر یا انٹرنیشنل سطح پر، وہ اسلامی کاز کے لیے وحدت کی جس ضرورت کا احساس لوگوں کو ہونا چاہیے وہی کم ہے. تحفظ کی پالیسی زیادہ ہو گئی. صحیح. تو جب تحفظ کی پالیسی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں آگے بڑھ کر وحدت کا ابھی مسئلہ ہی نہیں آتا ہے. اس میں تو یہ ہوتا ہے کیسے ہم بچیں گے، تو پھر زیادہ تر لوگ اپنے قریب کو بلا کر کے انہی میں اپنی بات کر لیتا ہے. وحدت کی بات وہاں آئے گی. یعنی یہ کہ وحدت کو اسلام کا ایک رکن سمجھ کے نہیں دیکھا جا رہا ہے، مجبوری. یعنی ٹھیک ہے کہیں ہے کوئی چیز کرنا ہے تو لاؤ پیش کرتے ہیں. ہاں، یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے. اس پہ زیادہ کام کرنے کی شاید نہ ضرورت ہو، لیکن بعد میں شاید اور ڈسکشن کی ضرورت ہے اس کرنے کی. ہم لوگ وحدت کو اور اتحاد کو وقت کا ہنگامی ضرورت نہ سمجھیں. ہنگامی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا سمجھ کے نہیں، بلکہ حکم قرآن. صحیح. حکم قرآن واعتصموا بحبل اللہ، یعنی یہ حکم قرآن سب کے سب جمیعاً یہ کام کرنا. تو اگر ہم اس کو اسلام کا ایک رکن سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر ہم انتظار نہیں کہ ہم مشکل ہوگی تو کر لیں گے. اس کے لیے بھائی کچھ بھی نہ ہو، سارے مسلمان ایک ہوں، کوئی بھی مشکل نہ ہو، تو بھی جو ہے یہ اتحاد اور وحدت جو ہے ایک واجب مسئلہ ہے، اور تفرقہ جو ایک بہت ہی شدید حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں مدینہ منورہ میں مواخات کی تھی کہ لوگ لوگوں کو کھلا نہیں رہے تھے. ایسا نہیں ہے. اور اگر سیرت کی کتابیں پڑھی جائیں، ڈاکٹر ضیاء عمری ایک بہت اچھے محقق ہیں سیرت پر، انہوں نے بڑا کام کیا ہے. انہوں نے مواخات کو اتحاد کی پہلی بنیاد بتائی ہے اس بنیاد پر کہ ایک معاشرتی سطح پر لوگوں کو آخری درجے میں متحد کرنے کے لیے ایک اگر منشور کوئی آیا تو وہ مواخات کا ہے. اور پھر اسی کو انہوں نے ایکسٹینشن کر کے یہود تک لے گئے اس کو، کہ اسی پس منظر میں پھر یہود سے بھی مواخات کا سلسلہ پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کیوں رک گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی میں کہنا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کہ انصار مدد نہیں کر رہے تھے اس لیے آپ نے مواخات کرایا. مواخات کو ایک بنیاد بنایا ایک مشترک اور متحد معاشرے کے لیے. یعنی اگر ایک متحدہ معاشرہ چاہیے تو اس میں مواخات ہوگا.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک مضبوط جو رسول اللہ ایک مضبوط معاشرہ بنانے جا رہے تھے اور وہ نمونہ بنانے جا رہے تھے، اس کے لیے مواخات کیا. تو اب اسی لیے پیغمبر نے اپنی زندگی میں عرب عجم، کالا گورا، یہ حبشی غلام کو بھی اپنے ساتھ بٹھا رہا ہے، اور سیرت پیغمبر اور آل پیغمبر علیہ السلام ساتھ کیا بلکہ اوپر تک پہنچا ہے، منار اذان تک پہنچا ہے. جی ہاں، یعنی عرب کے نامور افراد چاہتے رہے، کوشش کرتے رہے، لیکن کیا نہیں، یہ جگہ تو بلا یہ آنا چاہیے نوجوانوں کے سامنے کہ اتحاد کی مستقل ضرورت کیوں ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. جیسا ابھی آپ نے بہت اہم بات کہی کہ تفرقہ یہ انسان کی طبیعت میں نہیں ہے، انسان اس سے جلدی چھٹکارا پاتا ہے. بہت بنیادی بات کہی ہے، اس کو ابھارنے کی ضرورت ہے کہ اس سے انسان بچنا چاہتا ہے، چھٹکارا پانا چاہتا ہے. بالکل. لیکن کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو یوز کر لیتی ہیں. تو نوجوانوں کو ان دونوں چیزوں پہ بہت زیادہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. کہ بھئی تفرقہ کن بنیادوں پر ہو جاتا ہے اور اس کو کہاں سے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اسے اگر ختم کرنا ہے تو کیا طریقہ کار اپنایا جائے. اس پر بات اپنے مشترک پہلوؤں کو مد نظر رکھیں کہ ہم کن کن چیزوں میں اپنے آپ کو متحد کر سکتے ہیں. اللہ کا نبی ہمارے اور اہل سنت حضرات کے درمیان مشترک، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہم دونوں کے درمیان مشترک کتاب ہے. وہ بھی البتہ میں آپ سوچئے کہ ایک زمانے میں فضا ہموار کی گئی، شیعہ حافظ نہیں ہوتے ہیں، شیعوں کو تلاوت قرآن مجید کا سلیقہ نہیں. اب اسی پہ میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ حفاظ کا جو پروگرام کرتے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ، میں نے ان سے کہا، انہوں نے بلایا ماشاءاللہ، اور مطلب اہل شیعہ میں سے باقاعدہ ایک حافظ آئے اور ان کو پورا موقع دیا گیا کہ وہ بھی تلاوت کریں، تاکہ وہاں بیٹھے ہوئے 50 جو حفاظ تھے ان کو پتا ہو کہ ہاں ایسا ہے. یہ ہم لوگوں نے کئی سال سے پروگرام کیا، بہت اچھا ہے. اور یہ خدا کا شکر ہے کہ یہاں ہونی چاہیے چیزیں ایک عرصے سے پروگرام جو شروع ہوا، اور بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ بھی تشریف لائیں اور اس بار آنا تھا، میرا سفر لے کر آئیے. تو قرآن مجید اللہ کی کتاب، ہمیں تانوں کا سامنا کرنا پڑا، ہمارے علماء نے تیزوشی سے کام لیا اور انہوں نے بروقت عملی اقدام کیا. مثلا آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا البیضانی علیہ الرحمہ نے بڑی تعداد میں قرآن مجید کے نسخے چھپا کر مصر، سعودی عرب، اسلامی ممالک میں بھیجا کہ بھئی اپنے قرآن سے ہمارے قرآن کو ملا لو. آسان اچھا راستہ ہے نا، بالکل آسان راستہ ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ 2-4 کی طرح بالکل واضح سی کتاب بات ہے، اور بہت سارے مسائل اس طرح حل ہو سکتے ہیں کہ ہم کبھی قدر مشترک واجبات ہمارے سارے دیکھیں، واجبات سب بالکل، جو تھوڑے جو اختلافات ہیں اس میں اختلافات میں وہ بیٹھ کے انسان بات کر سکتا ہے، وہ تو عوام کی لڑنے کی چیز نہیں ہے، وہ ایک ہیلدی ڈسکشن علماء کے درمیان میں، دلیلیں اچھی مضبوط دلیلیں، اور وہ جو ہے اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن ابھی وہ تو مسئلہ بات کا ہے، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بیٹھیں تو پہلے بیٹھیں، گفتگو کریں، اور اس چیز کو جو اس کے مضر پہلو ہیں اس پر گفتگو ہو، اور جو مفید پہلو ہیں انہیں ابھارا جائے. ہمارا جموں میں ایسے ہی تھا، تو ہم نے پروگرام ہونے کے بعد ہمارے بزرگ عالم تھے، کافی محترم تھے، اہل سنت بزرگ تھے، تو ایسی بات ہوئی، کھانے دسترخوان میں بات ہو رہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے عملی طور پہ، کہ یہی کرنا چاہیے، ساتھ میں کھانا کھائیں، بیٹھ کے ساتھ میں کھانا کھائیں. یہ بھی لوگوں کو قریب کرتا ہے نا، کہ کیا مشکل ہے، اتنی حدیثیں موجود ہیں کہ بھائی آئیں جائیں، ملے جلیں، یہ تو ایک بنیادی بہت نارمل سی بات ہے. ابھی مثلا ہمارے یہاں جو دودھ لے کر آتا ہے، نوجوان ہے، سلمان نام ہے، بہت پیارا بچہ ہے وہ، تو اکثر اس شدید گرمی میں سوچیے آپ، جہاں ٹمپریچر 40-45 ہو، اور وہ جب دودھ لے کر آئے تو وہاں صاحب پانی، میں نے کہا بھائی ہم شیوس پانی پیو. بالکل بہت سارے سازشیں جو ہیں یا جو وہ ہیں پروپیگنڈے ہیں، وہ ایسے عملی طور پر دور ہو جاتے ہیں، خود بخود ختم. اصل معاشرتی سطح پر افواہوں کی گنجائش بھی ہوتی ہے اور ان کو راستہ بھی مل جاتا ہے. افواہوں پروپیگنڈوں نے ہمیں نقصان پہنچایا زبردست. اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو ہمیں جو دوری کے اور اتحاد کو توڑنے کے فیکٹرز ہیں بنیادی طور پر، انہیں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی شدید اس پہ کام کرنے کی، اس لیے اگر اس کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا تو اگر انسان جب تک سمجھے گا نہیں. دیکھیے عام طور پر انسان چاہے زیادہ پڑھا لکھا ہو چاہے کم پڑھا لکھا ہو، عقل کا استعمال ضرور کرتا ہے، وہ کم کرے یا زیادہ کرے. تو جب تک ہم اسے مطمئن نہیں کریں گے تب تک وہ اسے اپنی چیز نہیں سمجھے گا، کہی ہوئی چیز ہو سکتا ہے مان لے وہ. تو ہمیں کوشش اس پہلو سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اتحاد کی ضرورت کو نمایاں کریں، اس کی افادیت کے پس منظر میں، اور انتشار کے نقصانات کو ہم واضح کریں، اس کے اسباب اور اس کے نقصانات کے پس منظر. ابھی جو صورتحال ہمارے اپنے ملک کی ہے، ایک مسئلہ میں لے رہا ہوں، کوئی سیاسی گفتگو منظور نظر نہیں ہے، البتہ ہمارا دین سیاست سے جدا بھی نہیں ہے. حتیٰ امام خمینی نے لکھا ہے کہ جو یہ سمجھے کہ
دین اور سیاست الگ ہیں تو وہ احمق ہے، یہ صحیح بات میں نہیں ہے، کہتا۔ الہی سیاست، حقیقت بھی ہے۔ جی ہاں، لوگ تو مثلا موجودہ دور میں اس وقت جو صورتحال ہے، آخرکار کہیں نہ کہیں یہ وہ وقت ہے کہ ہم آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کریں، اور ہم نے الحمدللہ دیکھا مثلا ایک اوقاف کو لے کر کے جو ترمیمی بل پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی گئی، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ نہیں، اس میں یہاں نہ کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ بریلوی ہے، یہ حنفی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شافعی ہے، یہ جعفری ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، سب ایک ساتھ ہو کر کے بول رہے ہیں، اور ہم روزانہ سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہ ہو رہے ہیں کہ اتنے میل پہنچ چکے ہیں، ان جگہوں پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ ابھی ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر چونکہ ہم مسلمانوں کے درمیان اتحاد نہیں ہے، لہذا اس کے منفی نتائج اور اس کے برے اثرات ہم کو خود یہاں بھی اور بیرون ملک بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ بالکل، چونکہ آپ لوگ مستقل سفر کرتے رہتے ہیں، شاید ہمارے سفر کی محدودیت، پھر آپ کا اپنا مشاہدہ اور آپ کا اپنا تجربہ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے بالکل کلی اتحاد ہو جائے اس کی خواہش تو رکھی جا سکتی ہے، ممکن نہیں ہے۔ سارے لوگ ایک ایشو پر اکٹھا ہو جائیں یہ ممکن نہیں۔ اگر دو چار اختلافات کی چیزیں آتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کریں، صحیح، اتحاد کو بچائے رکھنے کی یہ بھی ضرورت ہے۔ بالکل، شہید مطہری بہت خوبصورت جملہ ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اتحاد یعنی سب ایک ہو جانا، اتحاد اور وحدت واحد ہو جانا، اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ اتحاد کے خلاف کام کر رہا ہے، چونکہ یہ ہونا ہی نہیں، وہ ہونا نہیں، اور یہ دو بھائی بھی ہوں، باپ بیٹے ہوں، ماں بیٹے ہوں، ان کے درمیان میں بہت سارے نظریات مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہوتے رہتے ہیں، بیوی میں ہو جاتے ہیں۔ ہمیں جس چیز کو وہ کرنا ہے، جس چیز سے آپ نے کہا کہ بڑے پیمانے پر اتحاد نہیں، اس کے نقصانات، یہ تو صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اس کو ہمیں لانا چاہیے اور اس کی مثالیں لانی چاہیے۔ انٹرنیشنل سطح پر جو ہمارے سامنے حالات ہیں اس میں بھی اسی کا دخل ہے کہ آج ملکوں سے کس طرح لڑا کر کے اور پھر کمزور کر دیا گیا سب کو، اور کمزور کرنے کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ایک دم سامنے ہیں چیزیں، بالکل اس میں سمجھنے سے لے کر الگ الگ ہوں، جو ذرے غبار بنتے ہیں اور یکجا تو کوہسار بنتے ہیں۔ صحیح بات ہے، تو قدر مشترک ہمیں تلاش کرنا ہے، اور اس قدر مشترک میں بہرحال سر فہرست پروردگار عالم کی ذات گرامی، ذات والا صفات، نبی خاتم پیغمبر آدم، ہم سب کے آخری نبی جو سرکار رسالت مآب ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو اللہ کے آخری نبی ہیں، اور پھر اللہ کی کتاب قرآن مجید، دین ہمارا ایک ہے، بالکل یہ دین واحد، یہ ہمیں بہرحال کہیں نہ کہیں متحد کر سکتا ہے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ابھی ہمارے اغیار کو بہرحال اس بات کا اندازہ ہے، یہ تو سنی مسلمان ہیں، یہ شیعہ مسلمان ہیں، اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، باقاعدہ اس کو اور بڑھاوا دینے کی کوشش ہے، جیسے بڑھاوا دیا گیا ہے، انگریزوں نے آ کے باقاعدہ بڑھایا، پچھلے اور بہت ساری حکومتوں ان کی پالیسی یہی ہے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ، بالکل ان کو آپس میں۔ اچھا، ہم کبھی کبھی یہ بھول جاتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں 2024 میں ہم نے تو علمی اعتبار سے کافی ترقی کر لی، اور واقعی کر لی، ہمارے تجربے میں بھی اضافہ ہوا، یعنی حضرت انسان پیما ہوا انسان علم کی راہ میں آگے بڑھ چکا ہے گزشتہ 100 برس کی بنسبت 50 برس کی۔ تو صرف ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہوا ہے، سب کے علم میں شیطان جو جن میں سے ہے تجربہ زیادہ معلوم ہے۔ مثلا ابھی انہی دنوں میں ہم نے دیکھا یہ جو ابھی ایک فضا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی، یہ معطر فضا واقعی میں، اور جب وہ خوبصورت اور حسین نعت کے اشعار ہمارے کانوں تک پہنچتے ہیں، جب ہم پیغمبر آدم پر پہنچنے والے تحفے درود و صلوات کو بصورت اشعار سنتے ہیں تو فجد میں آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہیں نہ کہیں نادانی میں کچھ ایسی چیزیں وائرل کر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ ان کے مخالف، وہ ان کے مخالف۔ ہاں، تو کچھ لوگ شرارت میں ایسا کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو جو پوائنٹ آؤٹ کر کے لوگ سامنے پیش کرتے ہیں، اسی لیے میں کہا ان چیزوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، تبھی ہم چیزوں کو کر پائیں گے۔ دوسری ایک چیز اور ہے جو بات کافی اس کی چل رہی نظریاتی طور پر بھی، پھر اگلی چیزیں آئیں شاید ابھی گفتگو میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتحاد کا تصور دیا ہے اس میں اگر اسے دو خانے میں رکھ کے سمجھا جائے تو اور زیادہ طاقتور انداز میں ہم اتحاد کے لیے کوشش کر سکیں گے اور انشاءاللہ ان کو مضبوطی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اتحاد اس بنیاد پر کہ آپ کا دین ایک ہے، آپ کا نبی ایک ہے، آپ کا قرآن ایک ہے، آپ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے متحد ہونا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور چیز ہے جو ایک بڑے اختلاف سے ہم کو بچا سکتی ہے،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس پر بھی ہم لوگوں کو گفتگو کرنی چاہیے. وہ گفتگو یہ ہے، یا وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر انسانی بنیاد پر کہیں اتحاد کی ضرورت ہے انسان کو تو وہ اتحاد بھی مطلوب ہے. بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم کسی بھی ایک اسلام کی بنیاد پر بات کرتے ہیں اتحاد کی، تو کہیں نہ کہیں یہ بات دوسری طرف شیطان استعمال کرے گا کہ یہ مفادات کا اتحاد ہے. چونکہ یہ سب مسلمان ہیں تو یہ غیر اسلام کے خلاف متحد ہونا چاہتے ہیں، ان کا کوئی اصول نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرش کر دیا، یعنی شیطان کے اس ہیلے کو بھی توڑ دیا ہے کہ نہیں، اسلام نہیں ہے لیکن انسانی مفادات ہیں، تب بھی ہم متحد ہو سکتے ہیں. بالکل. جس کو بھی ہمیں بہت مضبوط انداز میں کہنے کی ضرورت ہے. امیر بیان و سخن علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا، انسان تمہارا بھائی ہے یا دین کے اعتبار سے تمہارا بھائی ہے یا انسان ہونے کے اعتبار سے تمہارا ہے. کون لگا فی الدین مزید لگا فی الدین. قرآن دیکھیں، قرآن نے تو بہت ہی واضح طور پہ کہا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء. ٹھیک ہے، وہاں سوال یہ تھا کہ اللہ کو وہ یہودی بھی مانتے تھے، اللہ کو عیسائی مانتے تھے، لیکن ابھی ہمارے پاس کچھ اور بھی کامن چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے ابھی جو ہے یعنی ایک معیار دے دیا ہمیشہ کے لیے کہ یہ مسئلہ جو آگے بیان کرنا بہت اہم ہے کہ مسئلہ صرف مسلمان کی اتحاد کرنی ہے، اور یہ ہمیں پہنچانا ہے. بالکل ضرورت ہے. شیطان سوء استفادہ نہ کر سکے. بالکل. کچھ کامن چیزیں ہیں جو تمام انسانوں کے لیے ہیں، جیسے اخلاقیات ہیں. اب جیسے قرآن نے جو مثال دی وہ یہودیوں کو سامنے رکھ کے اور عیسائیوں کو سامنے رکھ کے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم کسی کی بندگی نہیں، تم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، تو اللہ کے نام پر اب کسی اور کی بندگی میں نہیں جائیں. تو یہ قرآن نے جو معیار دیا ہے اس معیار پر ہم اور بھی بہت سارے لوگوں سے، مثلا جیسے کچھ لوگ ہیں جو فحشہ پھیلانا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، بہت سارے جوانوں کو، صرف مسلمان نہیں بہت سارے جوانوں کو تباہ کر رہے ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں اخلاقیات یا کچھ اور چیزیں ہیں جو ہمارے دوسری قوموں کے درمیان میں، ہم جیسے ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے ہندو بھائیوں کے درمیان میں کچھ چیزیں کامن ہیں. اس مسئلے پہ ہم وہاں بیٹھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں کامن ہیں، بشریت، انسانیت، اخلاق، ایتھکس، ویلیوز، صحیح، یہ ساری چیزیں اتحاد کے بارے میں. اس لیے کہا چونکہ آپ نے ایک ایسی چیز ابھاری ہے تو یہ ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے ابھی جو کچھ ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں، پہلے بھی جو کرتے تھے تو ذمہ دارانہ ہونا چاہیے تھا اور ہوتی تھی. اب جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہ اور زیادہ نازک ہو گئی ہے اس میڈیا کی وجہ سے کہ ہر کوئی سننے کا حق رکھتا ہے، سننا چاہیے، سننا چاہتا ہے. تو جب بھی ہم گفتگو کریں گے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی، وہ ضرورت ہے ان کے اسلام کی بنیاد پر. بالکل. لیکن اس اتحاد کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اچھی چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں ان میں اتحاد نہیں ہوگا. یہ یہیں سے راستہ بنے گا ان میں بھی اتحاد کا. میں یہ عرض کر رہا ہوں حضور کہ ابھی کچھ ہی عرصے قبل میں نے اس کو اپنی مجلسوں میں بھی بیان کیا، ایام اعزاء میں ایک سانسد جی پارلیمنٹ میں، آپ سوچیے، آپ نے ابھی مثلا کہا کہ ہم ہندوستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے ہندوستان کا کلچر بڑا غنی کلچر ہے. غیر مسلم انسان اسپیکر کو خطاب کر کے کیا کہتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ریلز، انسٹاگرام، سوشل میڈیا انہوں نے پوری طرح اپنا قبضہ جما رکھا ہے. نتیجے میں ہمارے گھر گھرانے کا شیرازہ منتشر ہو رہا ہے. وہ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ الگ کھانا کھا رہے ہیں، بچے الگ ہیں، کسی کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. بالکل. میں یہی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ یہ پیغمبر کی ولادت کا موقع، مثلا نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کلو جميعا، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ. ہمارے پیغمبر نے 1400 سال پہلے آج کے دور کی پیشن گوئی گویا کر دی تھی کہ آپس میں اختلاف کا شکار مت ہو. شیطان کسی بھی مرحلے میں نہیں چاہتا ہے کہ 4 افراد ایک ساتھ، حتیٰ شیطان کہتا نہیں شادی مت کرو، مہنگائی بہت ہے، بچہ پیدا مت کرو. خود رسول اکرم کی زندگی میں بہت سارے نمونے ملے کہ جہاں پیغمبر نے اپنے کردار کے ذریعے ثابت کیا کہ نہیں اتحاد کی ضرورت ہے. پیغمبر نے بہت سارے فتنوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اسی نبی آدم کی سنت و سیرت کو آج ہمیں بس آ کر کے بارونق بنانا ہے. پیغمبر کے بعد امیر المومنین حضرت علی نے، دیگر اصحاب کرام نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے نمونے پیش کیے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام بہت محدود فکر کا حامل مکتب نہیں. دور امامت، غیر مسلم انسان جو چل نہیں پا رہا، ابھی تو آپ جانتے ہیں چپتلش کا دور ہے، ان کی ٹوپی ان کا سر، تو جس پارٹی کا ہے اس کے لیے سارے امکانات ہیں، باقی حالات کیسے ہیں وہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں. مولانا نے فوراً سوال کیا ماذا
کہنے والا ہذا نصرانی، مولا یہ مسلمان نہیں. فوراً وسیع رسول نے فرمایا کہ جب تک یہ دوام تھا استعمال تم نے اس سے استفادہ کیا. اب جب بڑھاپا اس کے اوپر طاری ہو گیا فترکتم انفق علیہم من بیت المال. ہمارا مکتب اور ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ تم سب کو ایک میراث سے دے دو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے یہاں رنگ، نسل، مذہب، تعصب کے شکار مت ہو. تو تعصب کو کرش کرنا بھی اتحاد کی راہ ہموار کرنا ہوگا. بالکل. اگر ہم تعصب کا کرش نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اتحاد ہمارا ہموار نہیں ہوگا. یہ بھی ہمیں ضرورت ہے. اسی سے ایک موضوع سے ہم بھی اور بھی جو بہت ہی ملک کے مسائل میں سے آتا ہے بہت زیادہ، کہ ابھی جو یہ فضا اس قدر اس طرح بنی ہوئی ہے، چونکہ وہ انسانی پہلو کمرنگ ہو گیا ہے، کر دیا گیا ہے، کوشش کر کے انسانی پہلو کو کمرنگ کر دیا ہے. تو جیسے وہ مثال، قرآنی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ تفرقہ جو ہے وہ جھاگ جیسا ہے، اسی طریقے سے نفرت بھی جھاگ ہے. نفرت سے کبھی کوئی مسئلہ نہ ایک گھر میں حل ہو سکتا ہے، صحیح، نہ ایک خاندان میں، نہ ایک ملک میں. تو یہ نفرت جھاگ ہے. یہ جتنی نفرتیں نظر آ رہی ہیں پھیلائی ہوئی، بالکل، تو یہ اتنی جو نفرتیں پھیلائی گئی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں مسلسل، بہرحال اس میں بہرحال یہ کسی باطل کی طرف لے جا رہا ہے. اس کا بھی علاج وہی ہے، وہی جو محبت کا پانی، یعنی انسانیت کی فکر. یعنی اسلام کے نام پر اگر ہم بیٹھ کے یہاں بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے اور امت میں تفرقہ ہے تو وہ ہماری ذمہ داری کہ ہم بیٹھ کے بات کریں. لیکن وہ انسانی پہلو ہمیشہ موجود ہے جو رسول اللہ کی پوری زندگی میں ہمیشہ ہر حالت میں نظر آتا رہا، کہ جو شدید دشمن تھے رسول اللہ ہمیشہ ان کو نجات دینے کی فکر میں. وہی یہودی جو شدید دشمن تھے، وہی مشرکین جو مکے کے تھے شدید دشمن تھے، رسول اللہ ان کو نجات دے. وہ پرانی ملاقاتوں کی بنیاد پہ وہ دیکھ رہا جنگ بدر میں جب اسیر پکڑ کے لائے گئے اور رسول اللہ کو تھوڑا ظاہر ہے کہ جنگ ختم ہوئی تھی اور جنگ جیتی گئی تھی، تو رسول اللہ کو مسکراتے ہوئے کہا اچھا آپ مسکرا رہے ہیں ہمیں اسیر کا؟ نہیں، میں تو تمہیں بہشت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. یعنی وہ جو جنگ کرنے آئے تھے انہیں بہشت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ وہ انسانی پہلو ہے ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس کو قیامت تک بشریت کی ضرورت ہے، ان تفرقوں کے درمیان میں، ان نفرتوں کے درمیان میں. اور بہرحال کتنی بھی کوشش کی جائے اسے روکا بھی نہیں جا سکتا. بہت چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، فلمیں یہ وہ کتابیں لکھ کے، لیکن وہ سب وہ جھاگ کی طریقے سے ختم ہو جاتی ہیں. یہ حقیقت اپنی جگہ باقی. کبھی ممکن ہے کہ وہ نیچے جیسے پانی کبھی زمین میں چلا جائے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے نکالنے کے لیے. وہ کوشش کرنا ہم لوگوں کا. بالکل. دیکھیے پیغمبر نے اپنی زندگی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیان فرمایا تھا بعثت بین الجہالتین. اب وہ دو جہالتوں کا جو تذکرہ پیغمبر نے کیا ہے اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن نبی آدم نے اپنی زندگی میں ساری کوششیں جھونک دیں اور صرف کر دیں کہ امت سے جہالت کا خاتمہ ہو. ابتدائی 5 آیات قلب پیغمبر پر نازل ہوئی وہ علم کے سلسلے میں. میں چاہتا ہوں کہ ان پوائنٹس کو بھی ہم نوٹ کریں کہ آخر رکاوٹیں کیا ہیں جو ہمارے درمیان اتحاد کی راہ میں مانے اور رکاوٹ قرار پا رہی ہیں. پہلے سن لیے، چونکہ یہ بہرحال ایام جو ہیں وہ بہت ہی فرحت آور اور سرور بخش اور شادمانی والے ایام ہیں. جناب ڈاکٹر پیام اعظمی نے کہا کہ آئے رسول پاک ہوئی صبح زندگی، آئے رسول پاک ہوئی صبح زندگی، مٹنے لگی جہاں سے جہالت کی تیرگی، پہنچی دل و دماغ تک انسان کے روشنی، دھبے تھے جتنے برسرے دامان زندگی، ایک ضرب لا الہ سے کافور ہو گئے، صدیوں میں جو بنے تھے وہ بت چور ہو گئے. اب آپ دیکھیں، میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے شیعہ جوانوں کو، اپنے مسلم بھائیوں کو، اپنے اہل سنت برادران کو. ایک مسلم نوجوان، میں تو کہتا ہوں نوجوان، چونکہ ہم تو 40+ والے ہیں تو ہمارا شمار نوجوانوں میں نہیں ہوگا. نام ہے اس کا ولی رحمانی. آپ سوچئے 365 دن پہلے، گزشتہ روز میں نے اس کی پوسٹ کو باقاعدہ فالو کیا، 365 دن پہلے اس نے کہا میں 10 لاکھ مسلمانوں سے 1000 روپے نہیں چاہیے، 100 روپے چاہیے، 10,000 نہیں چاہیے. آپ سوچئے 365 دنوں میں اس ایک نوجوان نے جیل و جہالت کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے کالج کی بنیاد ڈالی. باقاعدہ طور پر کلاس روم، باقاعدہ طور پر اسٹوڈنٹس، بہترین سسٹم، بہترین ایجوکیشن. صرف کس لیے؟ غربت کا خاتمہ ہو. ڈاکٹر سید قبل صادق صاحب علیہ اللہ مقامہ کو اس تاریخ میں اور آج کی اس مبارک و مسعود تاریخ میں اگر یاد نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ناانصافی ہوگی.
انہوں نے اپنی زندگی صرف کر دی اپنی تقریروں میں، جہالت ختم ہو، غربت ختم ہو، جہالت ختم ہو. وہ آج بھی یونٹی کالج سے جب آپ باہر نکلیے گا تو سائن بورڈ پر جو عبارت لکھی ہوئی ہے، جو انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا ہے. ہمیں جاننا ہوگا کہ آخر کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اتحاد کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں. ان میں سر فہرست وہ ہے ہماری جہالت، وہ ہے امت مسلمہ کی غربت. اس کے لیے بھی ہمیں بہرحال کچھ سوچنا ہوگا. ظاہر ڈگریوں کا آج اتنا کام نہیں، ڈگری والے بہت سارے ڈگری ہولڈر مل جائیں گے جن کے پاس جہالت اسی طرح باقی ہے. بالکل، اس لیے کہا گیا تھا کہ خالی ڈبوں میں بجوز موجے ہوا کچھ بھی نہیں، چھو کے دیکھا تو قباؤں کے سوا کچھ بھی نہیں. اسکلز اور موجودہ دور میں بالخصوص کمپٹیشن کا دور، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آج کے دور میں صرف ڈگری رکھ لینے سے کہ ہم نے گریجویشن کر لیا ہے کام چلنے والا نہیں. وہ نور علم، اسے آپ کس نگاہ سے بیان کریں؟ یہ چیزیں سبب بن جاتی ہیں. آپ سے استفادہ کرنا زیادہ اچھا ہے کہ یہ جہالت وغیرہ سبب بنتی ہے کہ انسان جلدی دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، دشمن کے پروپیگنڈوں کا، سازشوں کا آسانی سے شکار ہو جاتا ہے. اگر جہالت بھی ہے اور غربت کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کادل ان الفقر کادا یکون کفرا، جو بالکل اس سرحد پہ لے جا کے رکھتی ہے کہ وہ ہر پھیلے ہوئے ہاتھ سے وہ اس کو اپنا رب سمجھنے لگتا ہے، اسی سے اپنی زندگی سمجھتے ہو، ہر جگہ کفر نظر آ رہا. تو یہ تو بہرحال قوم کی ایک بنیادی مشکل ہے اور اس کا طولانی سفر طے ہوا ہے. اور اس سے بہرحال ذمہ دار لوگوں کی، صرف علماء نہیں، جتنے بھی ہر معاشرے کے ذمہ دار لوگوں کی بہرحال یہ ضرورت ہے. ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے آواجان کہ بہرحال اس وقت خاص کر تمام جوانوں کی اور جوانوں میں خاص کر جو ہے بچیوں کے لیے مناسب ماحول جہاں ان کی اپنی عزت، شرافت، دین، حرمت کی حفاظت کر کے ان کے لیے تعلیم کا نظام کرنا. یعنی یہ باتیں بہت آگے بڑھ چکی ہیں، مشکلات بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. اقدامات کی شدید ضرورت ہے اور جلدی ضرورت ہے، دیر ہو چکی ہے. ہم کی وادی میں قدم رکھنا ہوگا. بالکل بالکل. اس کے بغیر اور یہ ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کی یعنی ان فضاؤں سے استفادہ ہو سکتا ہے کہ جب لوگ مل کے بیٹھ سکتے ہیں، فرقوں والی بات نہ کر کے، جس کی رسول اللہ نے پہلے سے، اگر وہ حدیث چونکہ بہرحال اس سے بحث کی علماء نے 72 فرقے اور 73 فرقے اس کی سند کے اوپر اور دوسری چیزوں پہ، لیکن چلے اگر چند حدیثیں ہیں، چند راوی ہیں تو چلو اس حد تک کہتے ہیں جب کئی حدیث آ جائے تو اس حد تک مانا جا سکتا ہے. لیکن اس میں بھی پھر اس کے تفسیر میں علماء نے بحث کی کہ فرقے اس مراد کو یہ نہیں ہر ایک میں فرقے اس مراد ایک وہ گروہ کہ جس کے لیے قرآن نے جو صفات بیان کی ہیں وہ ہر جگہ ہو سکتے ہیں. وہ ہر فرقے کے اندر ایک گروہ ایسا نکل کے آ سکتا ہے جو ایمان والا ہو اور عمل صالح والا ہو، جس کے لیے جس کے دل میں دین کا درد ہو. تو یہ جو تفرقے پھیلانے والے ہمیشہ اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب کو جہنم میں ڈال کے اپنے ہاتھ کو بچائیں. لیکن جو واقعاً چاہتے ہیں کہ اسلام کا صحیح پیغام پہنچے تو وہ یہ بتائیں گے کہ نہیں، مختلف فرقوں میں ایسے افراد ہو سکتے ہیں جو قرآنی صفات کی بنیاد پہ، اللہ کے کسی فرقے سے کوئی رشتہ تھوڑی نہیں، ان صفات کی بنیاد پہ جو اصول قرآن نے بیان کیے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، جو رسول اللہ کے عظیم اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام نے عملی طور پہ کر کے دکھایا ہوا ہے، والذین معہ محمد رسول اللہ والذین معہ. بس وہ اس صفات کے افراد ہر جگہ ہو سکتے ہیں. ان میں سے وہ گروہ نکل کے آئے گا جو کیا ہوگا، بہشتی ہوگا. ایسا یہ تفریقے کی بات کرنا کہ ہر ایک کو جہنم میں ڈالنے کی فکر کرنا، تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بھئی چلو ان لفظوں میں آدمی الجھنا چھوڑ دے کہ شیعہ ہے کہ سنی ہے کہ بریلوی ہے، پھر وہ اس پر قرآن کو نظر میں رکھے، رسول اللہ کی سیرت کو نظر میں رکھے، رسول اللہ کے اہل بیت، رسول اللہ کے عظیم پاکیزہ اصحاب جنہوں نے ایسی قربانیاں دی. بہت سارے کردار تو تاریخ میں چھپ گئے، واقعا نہیں ہے. 70 لوگ جنگ احد میں شہید ہوئے، 14 لوگ جنگ بدر میں شہید ہوئے. اتنی عظیم شہادتیں دینے والے جو آئے اور شہادت شہید، لیکن شہادت کا درجہ ہر ایک کو آسانی سے نہیں مل جاتا ہے. یوں ہی اللہ جو شہید کے طور پر ہر ایک کو قبول نہیں کر لیتا. لیکن بہت سارے کردار جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں. اہل بیت علیہ السلام نے کس قدر قربانیاں دی. تو یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ یہ اسلام کے پورے اصول کو بیان کر رہے ہیں. یہ قانون ہے، یہ زندگی ہے، یہ سیرت ہے. اس سیرت پہ جہاں سے لوگ جس جگہ سے ملے وہ اس گروہ میں شامل ہوتے چلے جائیں گے جو نجات پانے والے. تاکہ یہ تفرقے کے سدباب مثلا اس حدیث سے بھی ایک تفرقے جو ہوتا ہے نا کہ تفرقہ بنایا جاتا ہے، یہ اچھا یہ فرقہ تو فلاں ہے، یہ فرقہ فلاں. تب یہ فرقہ ان فرقوں کی بات نہیں ہے، اس سے تو رسول اللہ نے خطرہ بتایا، لیکن اس میں سے وہ گروہ نکلے، ہر جگہ سے نکلے.
نام کوئی بھی ہو، ہر جگہ سے وہ گروہ نکلے جو آ کر اپنے آپ کو نجات دینا چاہے قرآنی اصولوں پر، رسول اللہ کی سیرت کے اصول پر، انی تارک فیکم الثقلین کے اصول پر اپنے آپ کو نجات دینا چاہے. جی ہاں، عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہے. عملی اقدامات لازم ہے. جی ہاں بالکل. جہالت اور جہالت اور علم کے پس منظر میں جو بات آئی تھی اس پر ایک چیز یاد آئی، میں کہا ذکر کر دیں تاکہ مضبوط ہو جائے. بالکل. جی ہاں قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ حجرات میں کہ وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ. دونوں چیزیں اس میں بیک وقت جمع کر دی گئی. جو ابھی بات آئی نا کہ تفرقے کی ایک بڑی وجہ جہالت ہوتی ہے، تو قرآن نے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے زمانے میں کہا جی اور ایک واقعے کے پس منظر میں کہا جی جی ہاں کہ جہالت کی بنیاد پہ ایک بہت بڑا جو خطرہ سامنے خطرہ آ جاتا، اس کی بنیاد پر کہا. اور دو چیزیں اس میں بہت نمایاں کر دی گئیں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے بھی تو فتبینوا، یعنی اس کی وضاحت کر لو، اس کو سمجھ لو، اس کو جان لو، پڑتال کر لو، جانچ پڑتال، ورنہ جہالت اگر باقی رہی تو نقصان ہو جائے گا. صحیح. ابھی جو بات آئی بچیوں کے پس منظر میں، حقیقت یہ ہے کہ اگر علم کے اس طرح کے قلعے بنائے گئے تبھی محفوظ رکھ سکیں گے، تبھی ہم تعلیم دے سکیں گے، تبھی ان میں ہم چیزیں لا سکیں گے. ورنہ جو صورتحال ہے اس سے ہم اور کسی چیز کے ذریعے بآسانی نہیں وہ کر سکتے ہیں اپنا تحفظ، یا ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکتے ہیں. جی ہاں، قرآن مجید میں 779 مرتبہ کلمہ علم آیا ہے. جی اور ساتھ ہی ساتھ آپ تو بہرحال مکمل حافظ قرآن ہیں اور یہ سعادت کی بات ہے. 49 مرتبہ کلمہ عقل آیا ہے اپنے مشتقات کے ساتھ. سوچیے آپ، یعنی وہ دین، وہ مکتب، وہ مذہب اور وہ عقل علم دونوں سے محرومی ہے. اگر وہ ایپ پہ اگر آپ اپنی دل نشین آواز میں ہمیں سنا دیں، لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، یا ہم سن لیں آپ سے تو بڑا مزہ آ جائے گا میں سمجھتا ہوں. بسم اللہ. جزاک اللہ. آپ سنائیے. آپ سے سننا چاہیں. نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا لا يفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. یعنی واقعی میں انسان کو اللہ نے سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، اتنی بڑی قوت دی ہے، اس کے باوجود اپنی عقل کو انسان استعمال نہیں کرتا. کبھی کبھی ایک مشکل یہ بھی ہوتی ہے، یہ بھی بات بہرحال سنگین ہے، اور میں چاہوں گا اس میں آپ لوگ بھی ذرا سا اس کو شیرین سخن بنا دیجیے. کبھی کبھی ہمارے سماج میں زندگی بسر کرنے والے افراد اپنی بدعقلی پر بزرگوں کی بدعقلی کو دلیل بنا دیتے ہیں، اس کے بھی نقصانات ہاں ہوں گے. طے بات ہے. دیکھیے جب بھی چیزوں میں علم کا فقدان ہوگا تو نقصان ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہم علم کو رائج کیسے کریں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جو ابھی بات آئی تھی اتحاد کو کیسے رائج کریں، تو اتحاد کے رائج کرنے کے لیے ایک بنیادی شکل یہ ہے کہ ہم علم کے ادارے بھی بنائیں. بالکل عملی طور پہ اس کو، اور اگر عملی طور پر علم کے ادارے بنائیں گے تو بہت ساری اس کی روشنی سے اتحاد کی راہ کے لیے کچھ عملی اقدامات اگر اور بھی یہاں پہ بہرحال چونکہ آنی چاہیے تاکہ لوگ اس سے سمجھیں چیزوں کو. شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ مجھے آتا ہے، ان کی کتاب کا نام تو میرے ذہن سے نکل گیا، اس میں انہوں نے بہت خوبصورت بات کی. بہت سارے اختلافات کی جو ایک وجہ ہوتی ہے وہ فقط سوء ظن، سوء ظن کے لفظ انہوں نے اماں جو بات کر رہی ہیں وہ کسی اور سے متعلق کر رہی ہیں جی، اور یہاں جو بہو ہیں گھروں کے اندر چھوٹے یونٹ میں بھی وہ شرارہ منتشر کرنے کے لیے شروع ہو جاتی ہیں. ایاکم الظن، تو جو قرآن ہاں سختی سے منع کرتا ہے کہ وَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِيَّاكُمُ الظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسْمٌ، تو وہ واقعاً جو ہے بہت زیادہ مشکلات کا باعث بنتا ہے. یہ صرف جو ہے آپ نے مثال دی گھر کی ابھی ملکوں کے درمیان، ابھی دیکھیں فلسطین کا مسئلہ حل ہونے میں اتنی دیر کیوں، اور انشاءاللہ حل تو ہوگا اور بہت ہی قوت کے ساتھ حل ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن سوء ظن اتنا ڈال دیا گیا ہے، 57 ملک ہوتے ہوئے مسلمان 57 ملک، لیکن ایک دوسرے کے درمیان میں سوء ظن، جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے میں ہو جاتے ہیں تو یہ ہوگا. اور کچھ اپنی ذاتی منفعتیں ہیں، میری حکومت، میرا خاندان، چونکہ امت کا دل تو تڑپ رہا ہے چاہے کہیں کے بھی ہو. ٹھیک ہے کچھ عیاش لوگوں کو چھوڑ دے جن کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، لیکن تمام انسان، میں ایک جملہ ابھی چند دن پہلے عرض کیا ایک جگہ پہ
کہ اللہ تو بہت سارے، جیسے اللہ انسانوں کے امتحان لیتا ہے ویسے اللہ امتوں کو امتحان لیتا ہے، بالکل صحیح، سخت امتحان، جتنی بڑی نعمت اتنی بڑا امتحان۔ اگر کسی قوم کو جناب موسیٰ جیسا نبی اور توریت جیسی کتاب مل رہی ہے تو اس سے سامری کے امتحان بھی ہوگا، جو اتنی بڑی نعمت دے رہا تم کیسے چھوڑ دیا جاؤ گے؟ تو بہر رسول اللہ نے امت مسلمہ کو، اور جو کنتم خیر امتن جسے کہا ہے، تو یوں تو نہیں چھوڑے گا، تو اس کا بھی امتحان ہوگا۔ وہ قانون بھی ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اگر مومن ہے تو امتحان ہوگا، تو وہ تو فرد انڈیویجول بھی ایسا ہوگا۔ اور امتوں کا جو امتحان ہے تاریخ میں، تو جناب موسیٰ کی امت، رسول اللہ کی امت، مختلف مرحلوں میں امتحان ہوتا رہا۔ آج کے زمانے میں فلسطین کے ذریعے سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ جی میں ایک بات عرض کروں گا، چونکہ فوراً میرے ذہن میں ایک بات آ گئی۔ سورہ مبارکہ آل عمران، میں گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے وہ ضرور پڑھیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 178، 178 نمبر آیت۔ ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، کچھ عیاش لوگوں کو چھوڑ کر، بالکل، یعنی کبھی بھی ذہنوں میں آتا ہے وہ، ابھی سوچئے، یعنی جہاں مکانوں کو ڈھا دیا گیا ہے، ملبے کا ڈھیر ہے، لیکن وہاں بھی فلسطینی مظلوم عوام نبی آدم کی ولادت کے موقع پر جشن کا بہترین اہتمام، اور یہ اطمینان ہمیں کوئی اور نظر نہیں آ سکتا ہے سوائے ان افراد کے جن کا بات خدا پر مکمل یقین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یعنی جو اچھا یہ بھی بات ہے کہ امام حسین نے بھی میدان کربلا میں اس آیت کریمہ کو پڑھا، یہ جناب زینب نے شام میں یزید کے سامنے ہی آیت پڑھی تھی، اور کافی لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں آگے بڑھ جائیں اور بڑھ جائیں۔ تو یہ جو بدبخت ظالم و جابر حکمران ہیں، اور جو 40,000 سے زیادہ مرد زن خرد و گنا پیر و جواں کی شہادت کے ذمہ دار ہیں اور مجرم ہیں، یعنی عالمی عدالت میں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی عدالت میں۔ بہرحال تاریخ میں کب ایسا ہوا، پوری انسانی تاریخ میں کب ایسا ہوا 17,000 سے زیادہ بچوں کو اس طرح مار دیا گیا، اور پوری دنیا دیکھتی رہے۔ اس آزمائش میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس آزمائش میں عوام نے تو واقعی عظیم کردار ادا کیا۔ ٹھیک ہے، ہماری عوام کے ساتھ جو مسائل تھے وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ مسائل تھے، اور ابھی زیادہ یہاں پہ چھڑنا بھی نہیں ہے، لیکن پوری دنیا، یہ نہیں صرف مسلمان عوام، یہ پوری دنیا کی عام پبلک نے ہل گیا، اور ہل نہ جائے تو تعجب ہے۔ 17,000 بچے، یعنی 17,000 نسلیں۔ اگر کوئی آگے مجھے، ہمارے ایک برادر کی بات تھی، اچھی بات ہے، کوئی آگے مجھے مار دے تو کیا ہے، ایک آدمی مر گیا، ختم۔ لیکن اگر ایک 4 سال کا 2 سال کا بچہ مر رہا تو ایک پوری نسل ختم ہو رہی ہے۔ میرے مرنے سے آپ کو اللہ سلامت رکھے، ہمارے آپ کے مرنے سے ایک آدمی صرف مر گیا، لیکن اگر ایک بچہ مر جا رہا ہے 4 سال کا تو پوری ایک نسل ختم ہوئی، 17,000 نسل۔ تو اس آزمائش میں پوری دنیا کی عوام نے واقعا عظیم کردار، لیکن 2 گروہ، ایک حاکموں کا گروہ اور ایک کسی حد تک جو ہے جنہیں ملا صفت کیا کہا جائے، علماء کا جو کردار ہونا چاہیے تھا۔ الحمدللہ بہت سارے علماء نے بہت ہی عظیم کردار ادا کیا ہے، لیکن ہم نے محسوس کیا محدود کرنا ہوگا، ہم ابھی اپنے خواص کو سمجھ ہی نہیں سکے ہیں، ہم ہر کسی کو خاص آدمی، بالکل ہاں، جو نمایاں ہوتے ہیں وہ خواص مانے جاتے ہیں، بہت دستار کو سمجھ کے عالم سمجھ لیتے ہیں، خواص مانے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے اتحاد کی بھی ایک شکل آئی ہے سامنے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر جگہ امت مسلمہ فلسطین کے مسئلے، بالکل جی، فلسطین کے مسئلے متحد بھی ہوئی ہے بہت بڑی حد تک، اور اتحاد کی کافی چیزیں سامنے آئی ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتیجے بھی اور آگے چیزیں بڑھیں گی ہر مرد شکردار ویسے کرنی نہیں، یہ ہمارے عوام سمجھ لیں کہ ہاں، لیکن اب یہ آسان نہیں ہوتا ہے تمیز کرنا، اور اس بحث میں عوام کو اگر الجھایا جائے گا تو نقصان ہو جائے گا، کیونکہ عوام پھر سب کو اتار دے۔ دیکھیے اب ہمیں کسی حد تک تو ٹھیک ہے، مثلا ہمارا سننے والا مجمع جہاں ہمیں اس وقت دیکھنے والے ویورز کی تعداد 5,000 ہے، تو کم سے کم 50 کو تو ریڈی کر سکتے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ، بس اصل وہی ہے کہ سمجھدار لوگ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں جس پر اگر الجھا دیا جائے تو لوگ اور فائدے ہو جائے نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔ عوام میں بھی تھوڑا حق کے کچھ ایسے اصول ان کے پاس ہونا چاہیے جس سے پہچاننا آسان ہو، جس سے آسان ہو۔ یہ بات آنی چاہیے، بات یہ آنی چاہیے کہ کچھ اصول تو قرآن کے ہیں، کچھ رسول اللہ کی زندگی ٹھیک ہے، سر نہیں معلوم ہے، لیکن کچھ بنیادی اصول ہیں وہ رہے سامنے۔ دین کا درد تو انسان محسوس کر سکتا ہے، کس فرد میں دین کا درد ہے، یہ تو بنیادی چیز ہے۔ اگر دین کا درد نہیں، اس سے کیسے دین لیں گے، کیسے دین سمجھیں؟ اور دین کا درد یعنی انسانیت، وہی درد پیغمبر کے، وہی درد دین کا، وہی درد انسانیت کا درد، بالکل۔ چونکہ بس آخری
अलग मैं समझता हूँ जी। कि शायद आज की ये गुफ्तगू हमारी किसी हद तक मुफीद और राहगुशा रही होगी, इंशाअल्लाह। और आइंदा फिर अल्लाह तौफीक दे तो हम और आप यकजा हों और बिल्कुल। दीगर अफराद को भी दावत सुखन दी जाए, और कभी वक्तन फवक्तन क्या बताया जाए, मसरूफियात दामनगीर रहती हैं और मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन हकीकत ये है कि नबी आदम ने जिस दौर में कदम रखा था, बच्चों को जिंदा पैबंद खाक किया जा रहा था। यानी ये मैं अपने मुल्क के हुक्मरानों से कहना चाहूँगा कि आएँ और हमारे नबी का किरदार पढ़ें। अता आने वाला कहता है कि मैं अपने कबीले का बड़ा मुअज़्ज़ज़ इंसान हूँ। क्यों? मुझे अल्लाह ने 9 बेटियां दी, मैंने सबको जिंदा दरगोर कर दिया। और फिर जसारत आमेज लहजे में कहता है कि उसमें से एक नौजवान थी, चीख चीख कर कह रही थी, बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो। पैगम्बर ने फ़ौरन फरमाया, मन ला यरहम ला युरहम, निकल जाओ मेरी बरसम से, काबिल रहम नहीं हो तुम। फिर अपनी बेटी फातिमा का ऐसा एहतराम किया है, और ये उम्मत मुस्लिमा को सोचना चाहिए, यानी वाकई मरकज़ इत्तेहाद ज़ात फातिमा ज़हरा कि जो दुनिया का कोई बात नहीं कर सका है। और मैं गुजारिश करूँगा हर उस इंसान से जिसे अल्लाह ने किसी बेटी का बाप बनाया है, वो एक मतलब पैगम्बर और जनाब ज़हरा मर्ज़िया की ज़िंदगी को पढ़ें, और कभी भी अपनी बेटी को अपने लिए भाई से बोझ न समझें कि बोझ का सबब है। अपनी बेटी को बड़ा बोझ समझने वाले खास कर ये सरकार रिसालत हुसैन हिंदुस्तान जैसे माहौल में जहाँ रहबर के बहुत खूबसूरत जुमला है कि उस ज़माने में बहरहाल कितने होंगे, 200-400 लड़कियों को दफन कर दिया गया, ऐसे थोड़ा हज़ारों में दफन किया गया। लेकिन आज के ज़माने में, आज के मॉडर्न जाहिलियत में, मैं काफ़ी पहले पढ़ रहा था, 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चियों को माँ के शिकम में मार दिया गया। ये तादाद काफ़ी बढ़ चुकी होगी। ये उस दौर की जाहिलियत और जहालत से बुरी जाहिलियत, बिल्कुल मॉडर्न जाहिलियत ही है। तरक्की कर ली एक सोनोग्राफी, क्यों गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी है कि वो हर पैथोलॉजी पर जाकर लगाएं कि भाई आपको बताना नहीं है मेल है या फीमेल है, चूंकि नहीं जरा सा मालूम हो जाए तो पैदा होने से पहले ही। अच्छा क्यों मान रहे हैं? दूसरे मुल्कों में जाते हैं लोग ताज्जुब करते, अच्छा मालूम नहीं, बताया नहीं आपको, बच्चा हर जगह पहले मुल्कों में जाइए तो पहले ही आएगा, पहले बताते हैं, जैसे पहले सोनोग्राफी को बता दें हाँ बेटा है कि बेटी है हर जगह। लेकिन यहाँ पे इतनी सख्ती होने के बावजूद भी ये आप जाए बाज़ मुल्कों में, पंजाब हरियाणा, माशरती सतह पर उसकी परसेंटेज बहुत कम हो गया है बच्चियों को। मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ, मध्य प्रदेश में भोपाल शहर में एक अनाथालय पहुंचे हम, और वो भी वसीय रसूल अमीरुल मोमिनीन की शहादत के मौके पर माह रमज़ान में। तो जाहिर है वहाँ हम गए थे ताकि बच्चों से हमारी मुलाकात हो। रिसेप्शन पर हमने पूछा बाहर 2 गहवारे क्यों रखे हुए हैं, यानी आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग से बाहर 2 गहवारे क्यों हैं? उन्होंने ये जवाब दिया कि इस दौर में भी कुछ ऐसे अफराद मिल जाते हैं जो अपने बच्चों को पैदाइश के बाद कूड़े के ढेर पर फेंक देते हैं। हमने ये दिया कि अगर आपको हमें अगर आप खामोशी से रख दीजिए, बात भी हमारी जिम्मेदारी, अब आप सोचिए, रूह है इंसान कांपता है। बिल्कुल। और यही जिन बच्चों को मारा जा रहा है, अब मैं क्या बताऊँ, ये बहुत अहम मौजूद कभी बैठा हुआ है तो हुकूक बशर पर गुफ्तगू की जाए। आप सोचिए ये मगरबी ममालिक में ऐसी रूम में बैठ करके हुकूक बशर के नारे लगाने वालों ने आज़ादी का तस्वुर ऐसा पेश किया कि खातून जितनी उड़िया रहे वो उतनी आज़ाद है। लेकिन ये हमारे मकतब का कमाल है कि हमारे मकतब ने आज़ादी को कुर्बान करने का हुक्म दिया, लेकिन कहा करामत इंसानी और करामत बशरी को पामाल मत होने दो। बिल्कुल। और इस करामत बशरी के सरदार का नाम है, अलबत्ता मगरबी ममालिक वाला हुकूक बशर का सारा ढोंग अभी खुल गया सामने। फिलिस्तीन को देख के उनकी सारा निफाक जो है पूरी बिल्कुल मंजर आम सब निफाक आ गया कि सियासी सतह पर पूरा औरतों के पस मंज़र में बात आई है, तो इत्तेहाद के पस मंज़र में भी हमें औरतों को भी शरीक करना चाहिए, इसलिए कि मुआशरा और हमारा नौजवान बिल्कुल और उम्मत मुत्तहिद होगी जब औरतों का भी रोल होगा। बिल्कुल, उसके बगैर बज़ाहिर औरतों का किरदार कम आता है इफ्तिराक में, क्योंकि वो कम नुमायाँ होती हैं, लेकिन हकीकत में उनका रोल बहुत है। हकीकत में उनका रोल बहुत है। इस पर भी कभी आप गुफ्तगू करिए और इसको शामिल करिए। इत्तेहाद के पस मंज़र में औरतों का रोल बहुत ज़्यादा है और उन्हें ये रोल अदा करने की ज़रूरत है। और औरतों को आखिरी जो बात आई है उसमें औरतों को इस मामले में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है कि उनके साथ ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको जनीन में मार देने का जो एक मुहिम चल रही है, या जो एक कॉन्सेप्ट या एक तस्वुर बैठा हुआ है, या औरतों के साथ जो बहुत सारी जुल्म ज़्यादती और चीज़ें हो रही हैं, इसमें औरतों को मुत्तहिद होकर के काम करने की ज़रूरत है। इस बात को भी हम लोग अपनी गुफ्तगू में शामिल करें। चूँकि आखिर में गुफ्तगू आई थी तो मैं दोनों बातें आ जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, चूँकि जी
اور مکمل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس نے اختتام کیا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ عزیز پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس قسم کی گفتگو بھی کرتے رہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو، ہماری قوم کے افراد کو، ہمارے وطن عزیز اور ملک عزیز ہندوستان کے تمام باشندوں کو محبت، ہمدلی، یگانگت، اتحاد کی فضا میں زندگی بسر کرنے کی پروردگار توفیق دے۔ آمین۔ ہم دنیا کے تمام مظلوموں کے حامی ہیں اور ظالموں سے سخت الفاظ صحیح میں ہے، اظہار بالکل۔ بیداری بھی کرتے ہیں اور اظہار برات بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔